بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وقال الله تعالى أيضا في القرآن الكريم وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. We established you in the land and provided you with a means of livelihood there, yet you are seldom thankful. This is Surah Al-Araf, chapter number 7, verse number 10, and then Surah Al-Jasiyah, chapter number 45, verse number 13, in which Almighty Allah says, He has subjected whatever is in heaven and on the earth to you. It is all from Him. In that are signs for those who ponder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, may peace and blessings of Almighty Allah be upon all of you. اور رب العالمین آپ کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ قرآن کریم کی جو ورس میں نے آپ کے سامنے جو ابھی تلاوت کی، تو ان دو ورسز میں رب العالمین بہت سارے قانون ہمارے لیے وضع کرتا ہے. اینڈ وی آر گیون اتھارٹی آن ارتھ اینڈ آن وٹ از ان اٹ. Therefore, we should use and get permissible economy from the world, but at the same time, we must keep in mind the rules and regulations of Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ ساری کائنات جو یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اور ہمیں اس میں یہ اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ ہم اس کو جوڈیشسلی استعمال کرنے کے بعد اس میں جو پرمیسیبل، جن طریقوں کو جائز، جن طریقوں کو ہمارے لیے پرمیسیبل کیا گیا ہے دین اسلام میں، ان کو استعمال کر کے ہم اپنی اکنامی، ہم دنیا میں اپنے لیے کھانے پینے اور باقی جتنے سارے اخراجات ہیں ان کے لیے ہم وہ نکال سکتے ہیں اس دنیا میں سے. لیکن ہم سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ we must keep rules and regulations of Almighty Allah under consideration. It is also clear from these verses which I quoted before you that the universe contains all sorts of life, that is water, air, soil, metals, forest, mountains, and such. جتنے سارے ہمارے سامنے ہیں. And we are allowed to exploit these sources within limits to live comfortably. It is these blessings of Allah subhanahu wa ta'ala that we are able to make different ways and means like agriculture, industries of various natures, etc. to achieve economy. ہمیں اس اپنی اکنامی کو ہم اچیو کر سکتے ہیں، لیکن اس دنیا کو اتنا ہی ہمیں استعمال کرنا ہوگا جتنا ہمیں رب العالمین، جتنا رب نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے قرآن کریم میں. تو اس میں کوئی سیلفش موٹیو، there should not be a selfish motive in spending these sources. اس میں انسان کو وہ کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے، اس میں اس کو کوئی وہ خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، تب جا کے پھر یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی فائدہ آئے گا اس میں سے. My dear students, آج جو میں آپ سے جو یہ باتیں کر رہا ہوں، ایکچولی we are supposed to start a new unit, that unit number 8, economic teachings of the Quran. قرآن میں economic teachings کے بارے میں کچھ لکھا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، our religion Islam is a full-fledged system of life. زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہے اور فل سسٹم جو ہے that اسلام. کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی چیز کی گائیڈنس اگر ہمیں اسلام میں نہیں ملتی ہے تو that time one can say، ہم بھی اس ٹائم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہمارا جو شاید کہ دین، تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے دین مکمل ہے. یہی تو سب سے بڑی امپورٹنس اور سب سے بڑی خوبی ہے دین اسلام کی کہ یہ ہر ایک اسپیکٹ میں، ہر ایک طریقے سے مکمل نظام ہے. تو اب جو ہمارے پاس جو اب یونٹ ہے اس ٹائم، اکنامک ٹیچنگس آف دا قرآن، کہ قرآن میں کیا اکنامکس کے بارے میں کچھ لکھا ہے. تو
تو میں نے جو ابھی آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 10 اینڈ سورۃ الجاثیہ چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 13 جو ہے یہ 2 ورس میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیے ہیں، اور بھی بہت سارے ورسز ہیں ہمارے سامنے سورۃ الملک کی بھی ایک ورس ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. It is he who has made the earth subservient to you, so traverse its regions and eat its provisions. تو ہم سے کہا گیا ہے جاؤ اور اس میں سے آپ پھیلو اس زمین میں، کھاؤ جتنے سارے پروویژنز آپ کو رب نے رکھے ہیں. To him you shall all be resurrected. آپ کو تو آپ سب کو تو کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. ہم سب انسانوں کو واپس جانا ہے رب کریم کے سامنے. تو اسی طریقے سے جو اور بھی میں نے جو پہلے جو ورس میں تلاوت جو کی ورس جو جن کا حوالہ بھی میں نے دے دیا ہے، یہ جو اور ایک ورس میں نے بتا دیا آپ کو سورۃ الملک چیپٹر نمبر 67 ورس نمبر 15. تو ان سب ورسز میں ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے. دس ہول یونیورس از فار وی پیپل، تمام انسانوں کے لیے. اب تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون انسان اس دنیا میں انصاف کرے گا، کون کس طریقے سے اس دنیا کو استعمال کرے گا. تو وہ ایکچولی مسئلہ ہے ہمارے لیے، وہی تو سارٹ آف این ایگزامینیشن بھی اس دنیا میں ہے. تو ناؤ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یو آر ہیونگ فرسٹ ٹاپک ان دس چیپٹر، دیٹ از چیریٹی. جسے ہم جس کا ٹرم ہمارے اسلام اسٹڈیز میں ہے صدقہ ہے، یا اسلام میں جو ٹرم ہے وہ صدقہ ہے. تو اس چیز کو اب صدقہ کو کیونکہ یہ بھی اکنامیکل سسٹم میں ہی آ جاتا ہے. صدقہ کا سسٹم ہے، اکنامی صرف یہ انڈیویجول لیول پہ نہیں ہے، یہ تو ایک اجتماعی طور پر جو کلیکٹیولی جو ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے انسانوں کی، اس پہ بھی، اس کے لیے بھی رول، اس کے لیے بھی قانون وضع ہے ہمارے قرآن کریم میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں وضع کیے ہیں وہ قانون. کیا چیز رکھنے ہیں اس انسان کو سامنے آ کر، اور پھر اس چیز کو آگے بڑھانا ہے. Islam has made charity obligatory and binding upon all those who embrace the faith of Islam. There are 2 forms of charity in Islam. One is called obligatory, that is zakat, and second is called voluntary sadaqah, respectively. تو دین اسلام میں جو یہ صدقات جو ہے، جو چیریٹی جسے ہم کہتے ہیں، یہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں obligatory charity جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، and second is called voluntary صدقہ جسے صدقہ کہتے ہیں، جو سیکنڈ ہے voluntary صدقہ ہے. ناؤ جو ہے جو obligatory charity ہے، زکوٰۃ جسے کہتے ہیں، which means to purify one's possession of wealth by distributing a prescribed amount to those needy persons whose list is mentioned in the Quran. In other words, it denotes a certain percentage of wealth which every Muslim whose financial conditions are above a certain specified limit must pay annually. جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا جو سسٹم ہمارے دین اسلام میں ہے، کیونکہ یہ بھی چیریٹی میں ہی آتا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں ہم obligatory charity. یہ ایک مسلمان کو دینا ہی دینا ہوتا ہے، اور یہ وہ پرسنٹیج ہے ہمارے جو ہمارے پاس جو مال ہوتا ہے، اس کی ایک پرسنٹیج ہے جس کے لیے ایک حد مقرر کی گئی ہے، جسے نصاب ہم کہتے ہیں. تو اس کا وہ اپنا نصاب لگتا ہے، اور اس کے بعد اینولی وہ دینا پڑتا ہے، وہ اماؤنٹ جو زکوٰۃ بن جاتا ہے. لیکن جو یہاں پر ہمارے سامنے جو اس ٹائم کوشچن ہے، اس میں جس صدقہ کی بات ہے وہ ہے والنٹری چیریٹی، صدقہ جسے ہم کہتے ہیں، which means spontaneous almsgiving or contributions. Sadaqah is a very wide term and is used in the Quran to cover all kinds of charity. Its scope is so vast that even the poor who can have nothing tangible to give can offer sadaqah in the shape of a smile or a glass of water to a thirsty person, or they may even just utter a kindly word. جہاں تک والنٹری چیریٹی کا سوال ہے دین اسلام میں، اس کا کانسیپٹ بہت وسیع ہے. یہ وہ چیز ہوتا ہے کہ جو ایک انسان اپنے صاف پاک مال جو اس کے پاس ہوتا ہے، تو کسی بھی وقت وہ دے سکتا ہے کسی کو، جسے ہم ایسے اردو میں خیرات لفظ بھی کہتے ہیں، دیتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹورڈز دی پور پیپل، اور وہ ہوتا ہے والنٹری چیریٹی. وہ یہ تو کسی بھی ٹائم ایک انسان دے سکتا ہے. لیکن قرآن کریم میں جو یہ صدقہ اس کی اتنا وسیع کانسیپٹ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا،
لیکن وہ اگر اچھے منہ سے اچھا چہرہ ہوگا اس کے پاس اور بڑے وہ کیا کہتے ہیں اس کو اسمائل انداز میں وہ کسی کے ساتھ بات کرے, کسی کو پانی پلائے, وہ بھی صدقہ مانا جاتا ہے. That too is called صدقہ in Islam. ایک انسان کا اچھا طریقہ, اچھا بیہیویئر ہوگا کسی کے ساتھ بات کرنے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, کسی کے ساتھ کام کرنے کا, تو وہ سارا آ جاتا ہے اس صدقہ میں. ایون اگر کوئی دنیا میں وہ پلانٹنگ یعنی جو ہم پیڑ پودے جو ہم دیتے ہیں, کوئی کسی جگہ پر ہم کوئی ایسا پلانٹ دیں گے جس پلانٹ سے پھر بعد میں اینیمل کو یا کسی انسان کو آرام ہو جاتا ہے, اینیمل کو کھانے کے لیے وہ ملتا ہے, تو that too counts as صدقہ in اسلام. اس کو بھی صدقہ مانا جاتا ہے. بہت وسیع مانا ہے اس صدقہ کا. ایون ہم کہتے ہیں kindness even greeting another with a cheerful face is regarding as صدقہ, جو میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا. اگر اس طریقے سے بھی ہم مطلب وہ ہمارا اچھا طریقہ ہوگا, ہم کسی کو سلام ہی کیوں نہ کرے لیکن وہ بھی دل سے کرے, that too is called صدقہ in اسلام. یعنی every good deal is صدقہ in اسلام. تو یہ جو ہے اب جو زکوٰۃ ہے جو وہ بھی چیریٹی میں ہی آتا ہے, لیکن زکوٰۃ کو اس میں فرق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو آپ کے سامنے بھی بولا, اب آپ خود بھی اس میں ان دونوں میں وہ فرق بھی کر سکتے ہیں. In the case of zakat, there is also a system of collecting set up under Islamic law and مطلب میری کہنے کا مطلب یہ ہے, I meant to say کہ زکوٰۃ میں ایک collection set up ہوتا ہے اس اسلامک سسٹم میں, and there are persons appointed as collectors of these dues. The money thus collected is meant for the general benefit of the community. While as in the case of صدقہ, جو صدقہ ہمارے سامنے ہوتا ہے, the donation is made directly and spontaneously from one individual to another and the amount given is at the discretion of the giver. زکوٰۃ میں تو بھائی اس میں تو وہاں پر حساب کتاب لگتا ہے کہ کتنا زکوٰۃ آئے گا, اس کو اتنا ضروری دینا ہے. لیکن صدقات جو صدقہ جو ہے والنٹیئر چیریٹی جو ہے, اس میں کوئی وہ اسکیل نہیں ہے. یو کین گیو اینی تھنگ اس چیز کے لیے جو بھی آپ کی یور ڈسکشن. یہ انسان کی پرسنل ڈسکشن ہوتی ہے کہ وہ کتنے پیسے دے گا, وہ تو جتنا اس کے پاس استطاعت ہوگا وہ اتنا دے سکتا ہے. تو اب جو یہ چیریٹی ہے, جو صدقات ہے, اس کی the charitable are praised in many different places in the Quran and the Sunnah of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم میں بہت جگہوں پر کہا گیا ہے. Almighty Allah says وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. یہ جو ہے قرآن کریم سورۃ المنافقین کی ہے, یہ 63 verse number and chapter number 63 and verse number 10. تو سورۃ المنافقون, تو اس میں رب فرماتے ہیں and spend out of what we have provided you with before death comes to one of you and he says, oh my Lord, if only you would grant me respite for a little while, then I would give alms and be among the righteous. یعنی ایک انسان رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو دے دیا ہے آپ اس میں سے خرچ کیجئے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جب مرنے کا وقت, جب رب العالمین نے کسی کا جو وہ وقت جو مقرر کیا ہوتا ہے, وہ اس میں کوئی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کہتے خدا اللہ تعالیٰ کو کہ اے رب کریم مجھے تھوڑی سی اگر فرصت مل جاتی تو میں اپنا مال جو میرے پاس ہے میں وہ صدقے میں دیتا اور اپنے آپ کو میں داخل کرتا صالحین میں, وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. لیکن رب کے سامنے جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو جو وہ فیصلہ رب کے سامنے ہوتا ہے تو اسے بدلنا پھر ناممکن ہوتا ہے, وہ واپس نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہمارے پروفیسر کی بھی سینگس ہے, یور اسمائل فار یور بردر از صدقہ, یور ریموول آف اسٹونز, thorns or bones from the paths of people is صدقہ, your guidance of a person who is lost is صدقہ. اگر کوئی انسان لاسٹ ہو جاتا ہے, گھم جاتا ہے, اور پھر اس کو راستہ دکھائیں گے, that too is called صدقہ. اور اگر آپ راستے سے کوئی موزی چیز ہٹائیں گے تو that too is called صدقہ in Islam. اور
اگر آپ کیا کہتے ہیں کسی اپنے بھائی کے ساتھ، جو میں ابھی آپ سے آلریڈی کہہ چکا ہوں، اگر کسی بھائی کے ساتھ آپ ہنستے ہوئے چہرے سے بات کریں گے، that too is called صدقہ۔ اسی طرح اور ایک فرمان ہے ہمارے مسلم کا، the greatest charity for a Muslim is to learn something and then teaching it to others۔ سب سے بڑا صدقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر کچھ پڑھے، ایک انسان کو اگر حق کی بات پتا ہو اور اس کے بعد اس حق کی بات کو دوسرے تک پہنچائے، وہ بھی صدقہ ہے ہمارے دین اسلام میں۔ تو اور بھی بہت سارے سینگس ہے، رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔